بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دیکھو میں ایک آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی کام کیا کرو نا تھوڑا سا کھوبڑی لڑایا کرو، کھوبڑی۔ جیسے دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں یار، ٹائم بھی کم لگے، انویسٹمنٹ بھی کم ہو، پروفٹ زیادہ ہو۔ بہت مشکل سمجھانا بھائی، بہت مشکل۔ دنیا میں ہم تاجر کی کوشش کیا ہوتی ہے، کم سے کم پیسہ لگے، کم سے کم میرا ٹائم لگے، پروفٹ زیادہ سے زیادہ ہو۔ جس کے پاس دماغ ہونا وہ یہ کرے گا، جس کے پاس دماغ نہیں ہے وہ کہے گا ٹائم بھی زیادہ، پورے دن کولو کا بیل بنا رہے گا وہ، ٹھیک ہے۔ انویسٹمنٹ کروڑوں روپے کی پھونک دے گا، پروفٹ کیا ہو رہا ہے، بہت تھوڑا سا۔ جیسے لوگ کیا کرتے ہیں، 1 کروڑ روپے بینک میں ڈال دیے، یہ انویسٹمنٹ ہے، سال کے بعد اتنا ملے گا۔ ارے بھائی 1 کروڑ روپے کا تم لوہا لے کے ڈال دیتے نا، سریا لے کے کسی گودام میں، وہ بھی سال کے بعد اس سے زیادہ پروفٹ دے کے جاتا تمہیں۔ سود بھی مل رہا ہے اور پروفٹ مل نہیں رہا، بلکہ سال کے بعد جو پروفٹ ملے گا تو جب ان سے چیزیں خریدو گے تو وہ چیزیں اس سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہوں گی۔ آج جو آپ کو ڈبل روٹی جس قیمت میں مل رہی ہے، 1 سال کے بعد اس قیمت پہ تھوڑی ملے گی۔ تو آپ خوش ہیں کہ بینک سے مجھے اتنے 1000 روپے مل گئے، ٹھیک ہے۔ میرا ایک معیشت بیان ہے، وہ ضرور سنیں۔ اسلامی معیشت، اسلام نے سود کو حرام قرار دیا، اس سے کیسے معیشت برباد ہوتی ہے، اور سود دینے والا آدمی آپ کو کیسے بیوقوف، یہ بینک ہمیں کیسے بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ پروفٹ نہیں دے رہے ہم کو۔ وہ پورا میرا بیان سنیں، اگر میں نے ابھی چلا دیا نا تو وہ میرا سارا موضوع تبدیل ہو جائے گا۔ وہ بیان سنیں، یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں گے اسلام کا نظام معیشت، وہ آپ پورا بیان سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا وہ بیان سن کے۔ اس میں پورا اسلام نے جو ایک متبادل معیشت کا نظام دیا ہے اور سود خوروں نے جو دیا اس میں کیا فرق ہے۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ جیسے عقل مند آدمی وہ ہے جو کہتا ہے کہ بھائی کام کم ہو اور فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو، تو جو آخرت کا تاجر ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ انویسٹمنٹ میری کم ہو، ٹائم کم ہو اور ثواب مجھے زیادہ ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک باغ وقف کر دیا مدینہ منورہ میں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا باغ کیا ہو جائے، وقف، پورا باغ وقف کر دیا۔ وقف ایک ایسی چیز ہے شریعت میں، وقف کہتے ہیں عربی میں حبس العین وصرف المنافع الی الفقراء، کہ ایک چیز کو آپ روک لیں کہ یہ خرچ نہیں ہوگی، لیکن اس سے جو پروفٹ ہوگا وہ غریبوں پہ خرچ ہوگا۔ اب دیکھو حضرت عمر کے پاس 2 راستے تھے، ایک یہ کہ یہ جو باغ ہے نا یہ میں بیچ کے اس کے پیسے غریبوں کو کھلا دوں، کیا خیال ہے؟ وقتی طور پر غریبوں سے دعائیں بہت نکلتی ہیں، اور اس وقت کے جتنے غریب تھے نمٹ جاتے سارے کے سارے، ٹھیک ہے نا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ حضرت عمر نے کیا کیا، بھائی یہ تو غریب کھائیں گے، ختم نا، صدقہ بس ختم، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ وقف کر دیتا ہوں قیامت تک کے لیے۔ وقف جب بھی ہوتا ہے قیامت تک ہی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ زمین میں نے کس کے لیے کر دی وقف، غریبوں کے لیے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے میں خود بھی تو غریب ہوں۔ بہت اہم ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں، اس کو سمجھو۔ سوال پیدا ہوتا ہے میں خود بھی تو غریب ہوں، میں تو یہ افورڈ نہیں کر سکتا، میں اپنا، میرا تو گھر بنانے سے چل رہا ہے اس باغ سے۔ تو بھائی جو وقف کرنے والا ہے اس کو اختیار ہے، جس پہ وقف کرے گا نا وہی اس سے منافع کھا سکتے ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ۔ نبی سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، فرمایا کہ تم جب وقف کرو گے غریبوں پہ تو اس میں اپنا، کہ میں نے یہ باغ اللہ کے لیے وقف کر دیا، اب اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی میرے مرنے کے بعد۔ یہ وقف جب کرتے ہیں آپ کی ملکیت سے نکل جاتا ہے وہ، اور وہ کس کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی۔ یہ زمین جو مسجد کی ہے یہ وقف ہے یا نہیں، کوئی اس کا مالک ہے، کاغذات میں ہے کہ یہ فلاں کے نام ہے، متولی تو ہوگا، منتظم تو ہوگا کوئی کہ اس کی کسٹڈی میں ہے یہ مسجد، اونر کون ہے اس کا، اللہ ہے۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ نے کوئی باغ وقف کر دیا للہ فی اللہ، یا کوئی زمین وقف کر دی، اب آپ جن شرائط کے ساتھ آپ نے وقف کی ہے قیامت تک کے لیے وہ شرائط کیا ہو گئی، پکی ڈھکی ہو گئی، اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ اگر اس میں آپ نے اس وقت اپنا نام نہیں ڈالا، آپ نے کہا یہ وقف ہے دوسرے سارے غریبوں کے لیے، پھر آپ اس سے ایک لقمہ نہیں لے سکتے، آپ اس سے ایک سیب نہیں کھا سکتے، کیونکہ وہ کس کی ملکیت میں چلا گیا، اللہ کی۔ اور اللہ نے کہا کہ تم نے جو شرطیں لگائی تھیں ان شرطوں کو میں نے تسلیم کر لیا ہے، اور انہی شرطوں کے ساتھ ابھی خرچ ہوگا۔ لیکن آپ نے وقف کرتے ہوئے یہ شرط لگا دی کہ یہ میں وقف کر رہا ہوں لیکن میں بھی اس میں سے کھاؤں گا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلاؤں گا،
تو دیکھو خرچہ کم ہوا اور قیامت تک کے لیے بولتے کیوں نہیں یار. میں چاہ رہا تھا فل ان دا بلینکس آپ لوگ کر دیں, خالی جگہ چھوڑوں آپ لوگ کہیں تو آپ سے پتہ چلے آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے. قیامت تک کے لیے کیا ہو گیا؟ ثواب ہی ثواب اور اپنے بھی مزے ہو گئے. انویسٹمنٹ کم اور پروفٹ بے انتہا. کیا خیال ہے؟